لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ خانہ کعبہ کے حتیم میں اگر نفل پڑھیں بالکل پڑھیں، وہ کعبے کے اندر کا حصہ ہے، صاف بات ہے کہ زیادہ ثواب ہے۔ رکن یمانی یا حتیم یا اور کوئی حصہ چومنا منع ہے، ما سوا حجر اسود کے۔ کوئی کہ دوسرے کعبے کو ہاتھ لگا کے بدن کو پھیرتا ہے، اس سے کوئی منع ہے۔ اگر جائز ہوتا تو حضور خود پھیرتے۔ صرف حجر اسود ہے جس کو آپ بوسہ دے سکتے ہیں، اور مقام ملتزم ہے جہاں آپ سینہ لگا سکتے ہیں۔ رکن یمانی کو ہاتھ لگانا ہے، بوسہ نہیں دینا۔ اگر ہاتھ لگانے کا موقع نہ ہو چلے جائیں، اشارے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ایک آدمی سے اپنے بھتیجے تنگ ہیں، باپ کا حق بھی نہیں دیتے، اللہ ان کی مشکل حل کرے۔ وہ 2 رکعت نماز اس مشکل کے حل کے لیے روزانہ پڑھا کریں، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور اس کے بعد حسبنا اللہ ونعم الوکیل، جتنا ہو سکے پڑھتے رہیں، اللہ ان کی مدد کرے۔ آج کل تو حالات ایسے ہیں، بھتیجے کھا گئے چاچا رو رہا ہے، یا چاچا کھا گیا تو بھتیجے رو رہے ہیں، کیونکہ اللہ کا ڈر تو دونوں کے دل میں نہیں ہے نا۔ بھائی حج افراد ساری دنیا میں کہیں سے بھی کوئی آئے کر سکتا، میقات پہ آ کے صرف حج کی نیت کرے وہ حج افراد ہے، اور حج اور عمرے کی ملا کے کرے وہ قران ہے۔ صرف عمرے کی کرے، عمرہ کھول کے پھر 8 کو حج کی کرے وہ تمتع ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے۔ یہ تو نہیں کہ صرف مکے والا تو صرف افراد کر سکتا ہے، تمتع قران کر نہیں سکتا، مسئلہ سمجھو۔ باہر سے آنے والا تو جو چاہے، چاہے افراد کرے، چاہے تمتع کرے، چاہے قران کرے۔ ہمارے والد جو ہیں دوسری عورتوں کی طرف مائل ہیں، والدہ بھی پریشان ہیں، اس کا یہی حل ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے روزانہ 2 رکعت نماز اسی نیت سے پڑھیں کہ یا اللہ ہمارے والد کو ہدایت عطا فرما اور انہیں غلط خیالات سے اور غلط عورتوں سے محفوظ فرما۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ایک خان صاحب ہیں، میلاد اور شیعوں کی مجلس کے لیے لنگر اور جانور دیتے، بالکل ناجائز ہے۔ میری بیوی جو ہے وہ بڑی معذور ہے، ہاں پھر عمرہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال یعنی میں نے عرض کیا تھا نا، ایک ہے ہاتھ باندھنا، اوپر حدیث میں ہے ہمارا ایمان ہے، لیکن سنت لفظ جب آئے نا، اسی لیے تمہارا لقب ہے اہل السنہ، کیونکہ سنہ کبھی سنت منسوخ نہیں ہوتی کبھی، اور سنت کبھی ضعیف نہیں ہوتی۔ حدیث تو ضعیف بھی ہو سکتی ہے اور حدیث سے جواز ثابت ہو سکتا ہے۔ تو حضرت علی کی روایت ہے کہ من السنت، سنت یہ ہے کہ آدمی ناف کے نیچے ہاتھ باندھے، جو اوپر باندھتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی لڑائی جھگڑے کے مسئلے نہیں ہیں، یہ مستحبات ہیں۔ بہرحال پاکستان سے احرام باندھ کے عورت آئی، طبیعت خراب ہو گئی، ہسپتال گئی، بے ہوش ہو گئی، ہوش آیا، جب طبیعت اچھی ہوئی تو مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ کیا۔ دم مدینے میں، دم مکے میں دیا جاتا ہے، مدینے میں نہیں دیا جاتا، مدینے والا تو خیرات ہو گئی، اب مکے میں دم ادا کرے۔ کہتے ہیں جی کہ نماز فرض کے ساتھ یاد رکھیں، حضور نے فرمایا کہ 12 رکعتیں ایسی ہیں جو انتہائی اہم ہیں اور جن کے پڑھنے والے کے لیے اللہ جنت میں محل بناتے ہیں۔ وہ 12 رکعتیں حضور نے تفصیل بیان فرمائی ہے کہ 2 رکعتیں فجر کی نماز سے پہلے، 4 رکعتیں ظہر سے پہلے، 2 رکعتیں ظہر کے بعد، 2 رکعتیں مغرب کے بعد، 2 رکعتیں عشاء کے بعد۔ یہ سنن مؤکدہ ہیں جن کی تاکید ہے کہ ان کو ہر حال میں بندے نے ادا کرنا۔
اگر رہ جائے تو پھر اس کی قضا بھی کرنی ہے۔ جیسے فجر کی 2 رکعت سنت نہیں پڑھ سکا، نماز کھڑی تھی، آگے نماز مل گیا، تو اب یا تو نماز کے فوراً بعد قضا کر لے یا سورج نکلنے کے بعد قضا کر لے۔ اسی طرح ظہر کی پہلی 4 سنتیں بھی مؤکدہ ہیں، ان کی بھی قضا کرنی پڑے گی۔ البتہ جو سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، جیسے ابھی عشاء سے پہلے 4 رکعتیں یا عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت، یہ غیر مؤکد ہے، پڑھیں تو بڑا ثواب ہے، نہ پڑھیں تو کوئی اس کی قضا نہیں۔ اور اگر آدمی مسافر ہے، اور مسافر جو ہے وہ تقریباً 48 میل یعنی آج کل کے دور میں 78 کلومیٹر کا سفر ہے، اور وہ سفر کیسے شمار ہوگا؟ مثلا مکے سے ہم جاتے تو جہاں مکہ مکرمہ کی شہری آبادی اور بلدیہ کے حدود ختم ہوں گے وہاں سے سفر شروع ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ ہم یہاں مکے کے دروازے سے شروع کر دیں، وہاں سے جا کے سفر شروع ہوگا، اور اگر 78 کلومیٹر ہے تو آپ مسافر ہیں۔ اور رباعی نماز جو ہے یعنی 4 رکعت والی 2 پڑھیں گے، 2 تو فجر والی ہیں ہی 2، وہ تو آدھی ہو نہیں سکتی۔ مغرب کی نماز جو کہ 3 رکعت ہے وہ بھی آدھی نہیں ہو سکتی، 1.5 رکعت کیسے پڑھی جائے؟ تو فجر کی 2 رکعت پڑھیں گے، مغرب کی 3 پڑھیں گے، عصر اور ظہر عشاء کی 2 رکعت، اور سنتیں جو ہیں وہ معاف ہیں، نوافل جو ہیں وہ بھی معاف ہیں۔ لیکن احناف کے نزدیک وطر معاف نہیں ہے، کیونکہ وطر واجب ہے، وہ سنت نہیں، وہ سنت سے ایک درجہ اور آگے چلا گیا، تو اس کو وطر ہر حال میں پڑھنا ہے، چاہے اس وقت پڑھے چاہے بعد میں پڑھے، لیکن لازم وطر پڑھنا پڑے گا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ مسافر ہے، سنتیں معاف ہیں، فرض پڑھے گا وطر پڑھے گا، اور باقی مسافر نہیں ہے تو یہ 12 رکعتیں ہر حال میں ضروری ہیں۔ میرا خالہ زاد بھائی فوت ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے۔ احرام ناف سے نیچے ہو تو نہ نماز ہوگی، نہ طواف ہوگا، نہ عمرہ ہوگا۔ کہتے جی کوئی آدمی اپنی بیوی سے روزانہ یعنی ہم بستری کر سکتا ہے، وہ چاہے تو دن میں 3 بار بھی کر سکتا ہے، اس میں تو کوئی منع نہیں، اگر دونوں میں دم خم ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ چند دنوں کی باتیں ہوتی ہیں میرا بھائی، انشاءاللہ پھر اللہ کی رحمت سے نہ چلنے کے قابل رہو گے اور نہ اٹھنے کے قابل رہو گے۔ یہ یاد رکھیں، عقل بھی ختم ہو جاتی ہے کثرت جماع سے، اور قوت غریزہ بھی ختم ہو جاتی ہے، پھر آدمی بالکل ایک بیکار لاشا ہوتا ہے۔ باقی تمہاری مرضی ہے، بیوی ہے تمہاری۔